بسم اللہ الرحمن الرحیم جی باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ باب اس پانی کا کہ جائز ہے اس کے ساتھ وضو اور وہ پانی کے نہیں جائز اس کے ساتھ وضو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی جب فارغ ہوئے ہیں طہارتین کے بیان سے وضو اور غسل تو ذکر کی وہ شے کہ حاصل ہوتی ہے اس کے ساتھ طہارت اور وہ مائع مطلق ہے وہ یجوز و بہل وضو نہیں ذکر کیا غسل کو وضو کے ساتھ باوجود کہ کلام غسل اور وضو دونوں میں ہے جس پانی سے وضو اس سے غسل جس سے غسل اس سے وضو اکتفا کیا ہے وضو کے ساتھ کیونکہ معلوم سے ہے اتحاد دونوں کا حکم میں ہے سوال ہے غسل ذکر کر دیتے وضو رہنے دیتے معاذ نہیں عکس کیا معاملے کا وضو کے کثرت دوران کی وجہ سے چونکہ یہ بار بار ہے جی دیکھو حاشیہ نمبر 1 تھے بس مقدر کیا گیا مضاف فی قولی باب الماء یعنی باب مسائل الماء باب کیونکہ پانی تو نہیں نا پانی کے مسائل اچھا جی منع کر باب پانی کا وہ پانی کہ جائز ہے اس کے ساتھ وضو اور وہ پانی امام اصول ہے کہ نہیں جائز اس کے ساتھ شاباش جی پانی کا وہ پانی کے جائز ہے اس کے ساتھ وضو اور وہ پانی کے نہیں جائز اس کے ساتھ وضو الطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والاودیۃ والعیون والآبار والبحار طہارت من الاحداث جائز ہے آسمان کے پانی کے ساتھ اور وادیوں کے پانی کے ساتھ اور چشموں کے پانی کے ساتھ اور کنووں کے پانی کے ساتھ اور نہروں دریاؤں سمندروں کے پانی کے ساتھ مائع زمزم کے ساتھ بلا کراہت لکھا جملہ تو جائز ہے پانی ہے وہ پانی ہے زمین چو نکلے وہ دی عظمت شان تو نسبت نال ہے نا باقی تو زمین دا پانی ہے نا جی اچھا جی من الاحداث قیادہ بالاحداث جی تو اس لیے کہ حکم کا ثبوت جنوب میں تو بطریق الاولیٰ ہے بماء السماء وجہ تمسک بقولہ تعالی وہ آگے آ رہی ہیں وہ پڑھتے ہیں چلو خیر وجہ تمسک بقولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا من السماء ماء طہورا جی یہ ماء و سماء کے حق میں تو ظاہر ہے اسی طرح اودیہ کے حق میں بھی جی کہ وہاں جو پانی ہے وہ آسمانوں سے ہے وادیوں میں جو جمع ہوا ہے جی کہ نہیں آیا یعنی یہ جو پانی جمع ہوتا ہے یہ تو آسمان کا ہی پانی ہے نا جی ان کو آسمان تے جا کے تو نہیں نا وضو کرنا اس تھلے آ کے کسی تھان تے جمع ہونا ہے تو پھر وضو غسل ہونا ہے نا اس لیے اودیہ تو اس میں جمع ہے اور بہرحال ماء العیون کے حق میں یہ آیت کیونکہ وہ تو زمین سے نکلا ہے اور ماء الآبار کے حق میں یہ آیت پس یا
فَإِمَّا جی کہ بے شک اصل میاہ سب کے سب آسمانوں سے ہیں، یا تو یہ ہے کہ چونکہ اصل پانی آسمانوں سے آتا ہے۔ دلیل قال اللہ تعالی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع جی تو ینبوع چشمے چلایا اس کو زمین کی طرف، زمین پی گئی تو بچوں نکلیا جی اے شاباش تو یہ تیرے سامنے نہیں ہے جس ویلے بارشاں نہ ہونا گرمی آوے تو چشمے تو خوب تھلے چلے جاندے نے سہاویو بور تھلے چلے جاندے نے، بارشاں ہو گیا تو پانی یہ تھلو پانی بارش دے کیا ہے نا جی تاں ہی ہے نا جی، یہ تو نہیں کہ آسمان دے پانی نو ویکھ کے تو انہیں چھال ماری باہر نکل آیا جی اگے کلہ سے ڈردا سی تو نہیں نا جی، آسمان کا پانی ہے سارا جی ہے۔ ایک یا پھیرا جائے گا بجائے تمسک بلایت مائے سما کی طرف، اور اگر حدیث پاک دوسری جو آ رہی ہے، اور پھیرا جائے گا تمسک الحدیث اس کے غیر کی طرف۔ اچھا جی طہور البلیغ فی الطہارت، کیا المبالغہ بلیغ لکھے ہے نا، یعنی طہارت میں یہ مبالغہ ہے، مغرب میں ہے، اور وہ جو حکایت کیا گیا طالب سے کہ طہور وہ ہوتا ہے جو ہو طاہر فی نفس ہی مطہر لے، اگر ہے یہ زیادتی بیان لے نہایت فی الطہارت تو بڑا اچھی بات ہے، وگرنہ فلیسا پس نہیں ہوتا طہور تفیل سے کسی شے میں، کیونکہ مطہر تو تفیل بن گیا نا۔ اچھا جی، اور قیاس اس کا اس پر جو مشتق ہے افعال متعدیہ سے، جیسے قطوع اور منوع، یہ بھی قیاس ٹھیک نہ ہوا۔ اچھا جی الآبار جمع بئر کی، تو اصل میں جمع قلت افعول اب اورن تھے، اب افعال اب آرن تھا، بے حمزہ بعد البا، حمزہ با کے بعد ہے تو اب آر جی، اور عربوں سے ہیں وہ جنہوں نے قلب مکانی کر دی حمزے کی با سے پہلے، تو کی بن گیا ابار، پھر ثانی کو الف سے بدلایا تو آبار، تو اب آر بھی ہے آبار بھی ہے، سمجھے ہی اے شاباش سے۔ چلو جی طہارت من الاحداث جائز ہے، حدث حقیقی ہو حدث حکمی ہو سارے اس میں داخل ہیں، جائز ہے۔ میں ماء سما کے ساتھ اور ماء الاودیہ کے ساتھ، ماء العیون کے ساتھ، ماء الآبار کے ساتھ، ماء البحار کے ساتھ، او شابہ۔ طہارت من الاحداث جائز ہے ماء کے ساتھ اور ماء الاودیہ کے ساتھ اور ماء العیون کے ساتھ اور ماء الآبار کے ساتھ اور ماء البحار کے ساتھ، لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا من السماء ماء طہورا، وقوله علیہ السلام الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، وقوله علیہ السلام فی البار والطہور ماؤه والحل میتته، مطلق اسم یطلق علی هذه المیاه۔ دلیل بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اتارا ہم نے آسمانوں سے پانی جو طہور ہے، اور بوجہ قول کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ پانی پاک کرنے والا ہے، نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے مگر وہ شے کے بدلا دے اس کے رنگ کو یا اس کے ذائقے کو یا اس کی بو کو جی، اور اس کی تفصیل حدیث رفع ان الماء طہور لا ينجس الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ویندے پہ اگوں نہ کہ اسناد ضعیف تھلے مولوی نال نہ لگے اندر صحیح نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، حدیث مؤید بالمرسل ہے تو صحیح ہے جی، کرما لے ہوئے میں نہ سنو۔
ان الماء طاہر الا یتغیر ریحہ وطعمہ ولونہ، بے نجاست جو پیدا ہو گئی ہے، گر گئی ہے اس میں۔ ان صوبان رفع رضی اللہ عنہ کے سونے فرمایا الماء طہور، مگر وہ پانی کہ غالب آ گئی اس کی بو پر یا ذائقے پر، اور باب میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، اور بابا جا قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رواہ اصحاب السنن وصححہ ترمذی، سونیا فرمایا سمندر کے بارے میں، بحر کے بارے میں، کہ وہ بحر جو ہے پاک ہے پانی اس کا، اور حلال ہے میتہ اس کا، مچھلی یہ کیا ہے؟ حلال ہے، حلال ہے، سمجھے؟ ایشا بس۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال البحر طہور ماؤہ والحل میتتہ۔ جی بلفظ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ جی فسألت النبی، وہ کہتے ہیں عن ابن الفراسی قال میں شکار کرتا تھا، میرے لیے ایک مشکیزہ پانی کا ہوتا، اچ مچھیاں دا، تو میں اس میں پانی رکھتا اور میں وضو کرتا ماء البحر کے ساتھ۔ ظاہر ہے وہ مشکیزے کا پانی اگر وضو کروں تو وہ، تو سوال کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، سرکار نے یہ فرمایا، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، کوئی اور گل بھی سمجھ آئی کیڑی، کہ جنے کشتیاں وچ ہون تے تاویں نمازاں پڑھدے رہندے نے، کوئی نہیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ مسئلہ پوچھا کہ میں وہ پانی پین واسطے رکھیا ہے تے میں سمندر دے پانی نال وضو کرنا تے نماز پڑھنا کندے وچ؟ کشتی۔ اسی کم لگ پئیے تے پھر اسی بھول جانے بھی اسلام بھی ساڈے گھر ہے گا سی، پھر سانوں گل بھول جاندی جی۔ ہائے ہائے گل پترو ساری اندر ہی جے، ہائے ہائے۔ بابے بڑی اچھی گل کی تھی، وچے ہی ترن والے بیڑے نے تے وچے ہی شیطان دے چیڑے نے تے وچے ہی ونج مہانے بھی ہیں، جے تہاڈے کو کھانے چ پہ جاوے تے تر سکدے ہو جی۔ انہاں ظالماں نال کو براہٹ دفاؤ، سانوں کم کرن دے تے کم ٹر سکدا ہے، پر ہن نہیں، اسی شہزادے ہو گئے جی۔ اچھا جی، اور مطلق نام بولا جاتا ہے انہی پانیوں پر، جب پانی بولا جائے نا تو یہی مراد ہوتے ہیں، جب کیا بولا جائے تو یہی مراد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو نا استدلال علی بعض المدعا، جی پھر کل طریقہ یسلکہ کثیراً، یعنی اس دلیل پکڑنی بعض مدعا پر پکڑ کے پھر کل پر دلیل پکڑنی، تو مصنف کا اکثر یہی طریقہ ہوتا ہے جی۔ تب یہ سب پر ہے نا کہ مطلق اسم جو ہے وہ بولا جاتا ہے سارے پانی پر، حاض المیاہ، توجہ کرے جی۔ تے اور ویکھو نا لقول تعالی، نہ کہا جائے کہ آیت تو دلالت کرتی ہے، دیکھ رہے ہو کہ ما جو نازل ہے نا آسمان سے، اس کے بارے میں تو طہوراً کا لفظ ہے، نہ یہ کہ وہ مطہر ہے بھی۔ یہ سوال ہو گیا، یہ نہ کہا جائے کیونکہ جو طہور ہے وہ مطہر بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، اللہ اس کو زمین میں داخل کر دیتے،
دوسری جگہ فرمایا انزلنا من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، تو یہ سارے پانی سارے طاہر مطہر ہیں جی، سارے عثمان کا ہی پانی ہے جی۔ الماء طہور، قلت غریب بہذا اللفظ، اور روایت کی ابن ماجہ نے فی سنن من حدیث رشدین بن سعد عن معاویہ بن صالح عن راشد بن سعد عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ پانی نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے مگر وہ شے کہ غالب آ جائے پانی کے بو پر یا ذائقے پر یا اس کے رنگ پر جی۔ اے شابہ سے علی ہذہ المیاہ جی، اگر تو کہے کہ یہ حدیث محمول ہے کس پر؟ جو جاری پانی ہے نا وہ نجس نہیں ہوتا مگر اس کو کچھ چیز خراب کر دے تو پس کیسے مستقیم ہوگا تمسک اس کے ساتھ ان پانیوں کی طہوریت پر؟ جواب دیا گیا کہ حدیث کا موجب دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان سارے پانیوں کی طہوریت، ثانی ان کا نجس نہ ہونا مگر اس شے کے ساتھ جو بدلا دے اس کے اوصاف کے ایک کو، مگر غیر انہو، مگر یہ کہ حکم ثانی میں تحقیق خاص کیا گیا اس سے مائع جامد اور برف بے دلیل نہ خرا، وہ علیحدہ دلیل ہے، زہر پگھلے گا تو کام آئے گا، کما سے جیو جی جی من کریے بابا جا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی طہور ہے، نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے مگر وہ شے کہ بدلا دے اس کے رنگ کو یا ذائقے کو، اب بالفتح لکھا ہے نا، یا اس کی بو کو، اور بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بحر کے بارے میں، وہ بحر طہور ہے پانی اس کا اور حلال ہے میتہ اس کا، اور مطلق نام بولا جاتا ہے ان پانیوں پر۔ بندہ کبھی پانی لے آتے نا بچ کوئی بھی لے ودکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے کہ پانی طہور ہے، نہیں نجس کرتی اس کو کوئی شے مگر وہ شے جو بدلا دے اس کے رنگ کو یا اس کے ذائقے کو یا اس کی بو کو، اور بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے سمندر کے بارے میں، وہ طہور ہے پانی اس کا اور حلال ہے میتہ اس کا، اور مطلق نام بولا جاتا ہے ان پانیوں پر۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَا تُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إِلَى التَّيَمُّمِ والوظیفۃ، هذه الأعضاء تعبدية چلو گل پوری کر لینا، ولا تتعدى إلى غير المنصوص عليه۔ صبر مسئلہ جی، اور نہیں جائز یہ ما جو ہے نا، ما ان نہیں ہے، ما موصولہ ہے جی۔ جوہرہ نجرہ میں بھی کنز الدقائق میں بھی اس ما پر بات آئی تھی کہ یہ ما جو روایت آ رہی ہے یہ موصولہ ہے، اس کو ما ان نہیں بنانا، اور نہیں جائز یا زہر متون تو وہی ہے نا، نہیں جائز اس شے کے ساتھ جو نچوڑا گیا ہے درخت سے اور پھل سے جی۔ آگے ہم ایک درخت ہے بھی ساک ہو یا نہ ہو، مطلب یا امی ہو جی، جس طرح میں جو درختوں سے نچوڑا گیا ہے یا پھلوں سے نکالا گیا ہے اس کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے، نہیں تو شیرے نال وضو کریں گا تو مکھیاں ویکھ تیرے منہ دا کی حال کر دیا
اچھا جی، وجہ اس لیے کہ یہ جو ما او توسرا ہے نہیں ہے مائے مطلق. مائے مطلق وہ ہوتا ہے کہ تبادر کرے اندل اطلاق. جب بولا جائے تو ذہن میں جو آئے جی، تو جب پانی بولا جائے تو یہ ذہن میں نہیں آتا جو نچوڑا گیا ہوتا ہے جی. اچھا جی، صبر. بے ما تو سرا بالقصر، اس بنا پر کہ ما قال الاکمل اسی طرح سنا گیا ہے. تاج شریعہ نے فرمایا ما تو سرا غیر ممدودہ یعنی ما موصولہ بھائی. قضا قال فی المستصفی، علامہ سغناکی نے فرمایا بالقصر جی یعنی ما، اس لیے کہ یہ موصولہ ہے. اگرچہ صحیح ہے ممدودے کا معنی کیا کہ نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا، معنی ٹھیک ہے، لیکن منقول وہ کیا ہے؟ موصولہ ہے. اس لیے کہ اگر ممدودہ ہو نا ما ان ہو، اس لیے کہ ممدودے میں وہم ہے وضو کے جواز کا اس پانی کے ساتھ جو خود نکل ہے. چونکہ یہاں تو ہے نا او توسرا، تو اس کا مطلب ہے جو ان عصارہ ہوگا خود نکلے گا اس سے بھی جائز ہو جائے گا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی. ولیس الامر کذالک. قال الاطراری، رائے ہے نا کہ نہیں تسلیم کرتے ہم، لیکن اگر تسلیم کریں لیکن جائز ہے توضع وضو اس کے ساتھ جو خود بخود نکل ہے، اس لیے کہ وہ خارج بلا علاج ہے، بغیر نکالنے کے نکلا ہے. قضا کما ذاکرہ فی المتن. لیکن بعض نے کہا ہے کہ جب کہا جائے گا نا مد کے ساتھ تو البتہ واقعہ ہوگا وہم میں یہ چیز کہ مراد مائے مطلق ہے. تو قال الاطراری لا نسلم لأنہ قیدہ بصفت الاتصار، تو پس کیسے واقعہ ہوگا وہم اطلاق کا جی. اچھا خیر، لیکن اس سے وضو نہیں جائز جی. وہ نکلے سفید سا وہ تو علیحدہ بات ہے جی. لأنہ ہو اس لیے کہ یہ مائے مطلق نہیں. تحقیق اس کی یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کسی انسان کے گھر میں پانی کی لو فرض نہیں ہے نا، فی بیت انسان کنویں کا پانی یا سمندر کا یا اس کے غیر کا جی، اور وہ جو نچوڑا گیا ہے درخت سے یا پھل سے، وہ اس کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، شیرے بھی ہیں تے پانی بھی ہیں، تے بندہ کہے نا پتر پانی لے آویں نا، تو نہیں سبقت کرے گا مخاطب کا ذہن مگر کس کی طرف؟ اول کی طرف. ایشا بس وہ تو بندوں جا کے نا یار کو پین والی شے لے تو بوتل لے ان جی تو وکھری کر لے جی. اچھا جی، مسئلہ جی اور واپس چلو. اور حکم اس کس کے وقت؟ مائے مطلق کے فقدان کے وقت. یہ جن پانیوں کا ذکر ہے یہ نہیں ہے، تو اب اگر اس نے وضو غسل کرنا ہے تو کیا کرے؟ اور حکم مائے مطلق کے فقدان کے وقت منقول ہے تیمم کی طرف، لقول تعالی فلم تجدوا ماء، مائے مطلق تے فتیمموا. سنیں اے شاباش جی. اچھا جی، حکم یعنی تطہیر کا حکم یا بات ایک ہی ہے جی. اگلا مسئلہ سمجھو. اور وظیفہ ان اعضاء میں، یہ سوال کا جواب پڑھتے ہیں پھر. اور وظیفہ ان اعضاء میں تعبدیہ ہے، چونکہ تعبدیہ ہے لہٰذا پس نہیں متعدی ہوگا یہ وظیفہ منصوص لے کے غیر کی طرف تے. منصوص لے مائے مطلق ہے، کون ہے؟ اب یہ سوال جواب سمجھیں. جواب اشکال کا جو وارد ہے مصنف کے قول، مصنف مراد صاحب ہدایہ کہ والحکم، اس پر سوال ہے. بہیں طور کے کہا جائے گا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پانی وہ جو نچوڑا گیا درخت سے یا پھل سے
نہیں ہے مائع مطلق، لیکن وہ مائع مطلق کے معنی میں ہے، مائع مطلق کے کیونکہ نجاست حقیقیہ کا ازالہ جی من حیثو، نجاست حقیقیہ کے ازالے کی حیثیت سے یہ مائع مطلق کے، کیونکہ اس سے نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا پھر لاحق کیا جائے گا اس کو کس کے ساتھ؟ جیسا کہ لاحق کیا ہے ان کو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مائع مطلق کے ساتھ نجاست حقیقیہ کے ازالے میں۔ تو جب نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو سکتا ہے تو حکمیہ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ تو جواب دیا ہے بھائی طور کہ قیاس کی صحت کی شرط یہ کہ نہ ہو حکم اصل کا معدول بے عن القیاس، اور بے شک یہ جو وضو اور غسل کا مسئلہ ہے یہ تو معدول، نہ وضو کا مسئلہ یہ معدول بے عن القیاس ہے جی، تعبدیہ ہے کہ نجاست کہیں سے نکلی ہے تو کوئی اور جگہ رہے ہیں، تو برخلاف تعبد، برخلاف اعتبار کرنا پانی کا نجاسات، کیونکہ علت وہاں ہونا اس شے کا مزیل للنجاست، اور وہ تو ان شیروں کے اندر موجود ہیں، ان پانیوں کے اندر موجود ہیں، لہذا یہ تو قیاس کے مطابق ہے جی۔ وضو جو ہے وہ چونکہ وظیفہ تعبدی ہے، لہذا یہ صرف اسی کے ساتھ جائز ہے جس کے بارے میں نص ہے، تو نص تو مائع مطلق کے بارے میں، سمجھ گئے؟ اے شاباش سے بسم اللہ الرحمن او فلا تتعدی، اس وہ دوبارہ پھر گل کی تھی نے، اس لیے کہ قیاس کی شرط ہے نا یہ کہ نہ ہو حکم اصل کا معدول بے عن القیاس، قیاس سے پھرا ہوا نہ ہو، پڑھے اصول فقہ میں میرے یار ہو، اور نہیں ما نحن فی میں اس طرح جی، بس نہیں صحیح قیاس برخلاف نجاست حقیقیہ کے ازالے کے۔ اگر تو کہے کہ بے شک اگر نہیں ممکن یہ لفظ نا تعدیت بے طریق القیاس وہ نا بھی تمکن تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہاں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ قیاس کے طریقے پر تو حکم متعدی نہیں ہو سکتا، کن کی طرف؟ ان پانیوں کی طرف جو نکالے گئے ہیں نہیں ہو سکتا، لیکن یلتحق بالدلالت، ہم کہتے ہیں دلالت نص کے طور پر لاحق ہو جائے، کس اعتبار سے؟ کیونکہ ہونا ان کا معقول لیسا بشرط فیہ، دلالت نص میں معقول ہونا شرط نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو چاروں چیزیں نص کے ساتھ ثابت ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، وہ ساری نص کے ساتھ ثابت ہیں، وہاں تو یہ قیاس والی بات ہی نہیں ہے، سنیں ہی، تو لہذا ہم کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو درختوں سے نکلا ہے یہ مائع مطلق کے ساتھ لاحق ہے دلالت النص کے طور پر، لہذا ان سے وضو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جواب کل تو میں کہتا ہوں سائر المائعات نہیں ہے پانی کے معنی میں من کل وجہ جی، اس لیے کہ پانی جو ہیں وہ تو مبذول ہے، اور باقی مائعات اس طرح نہیں ہیں، اس طرح کہ بھی جڑے درخت ہیں جو شیرے کڈے نے بھی ہر وقت ہاتھ تو وہ بانڈے تو وہ سارا کوئی کرو ہے نا جی، مسے ایک گلاس دئی دے استاد جی پی لو جی جی ہیں، بچہ اپنا گھر روندا رہندا ہے، بچہ کو نہیں جی جی، تو اس واسطے یہ جو ہے نا یہ عادتاً مبذول نہیں ہے، سنا جی، تو لہذا اس کے ساتھ یہ لاحق پس اگر تو کہے کہ کیسے لاحق کیا آپ نے اس کو مائع مطلق کے ساتھ نجاست، تو وہاں پھر کیوں لاحق کر دیا کہ نجاست حقیقیہ اس سے زائل ہو جاتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ قیاسن کیا ہے دلالتاً، کیونکہ یہاں معقول المعنی ہے، کیونکہ نجاست حقیقیہ میں جو حکم ہے وہ نجاست کا محل سے ازالہ کسی بھی مائع چیز سے ہو جائے، تو جو بھی مائع چیز اس کا ازالہ کر دے تو ٹھیک ہے جی۔ اے شاباش،
آگے پالنا پھر واپس چلتا ہے، منع کر دیں اکٹھا. عمل أما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التغدو به لأنه ماء خرج من غير علاج ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار. اور بہرحال پانی وہ پانی جو قطرے قطرے بن کے گرے ہیں انگور سے، انگور کے درخت سے جی پانی کے قطرے نکلے، جی جی اون دے مڈ وچ جمع ہو گئے، جی تو وضو کرنا ہے، تو بس جائز ہے وضو اس کے ساتھ، جائز ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ وضو جائز ہے. جائز. او تھلے لکھے ہی جی وقیل لا وهو الدر المختار قال الشامی وقال الرملی فی حاشیۃ المنح کہ ومن راجع کتب المذہب وجد اکثرها لا، پس ہوگا یہی معول علیہ کہ عدم جواز. جی یہاں تو یہ نہیں لکھا نا جواز ہے، لیکن بھی فتویٰ جو ہے وہ معول علیہ جو ہے وہ کیا ہے، عدم جواز ہے. بہرحال پانی وہ جو قطرہ قطرہ نکلے انگور سے پس جائز ہے وضو اس کے ساتھ. جی ہن اگر شفقت نہ کی کرو تسی میرے نال بھی تھلوں میں پڑھیے تے اسی تو اتنے ہی پڑھنا سے بھی جائز ہے. جی یہ گل ہے نا، چلو ٹھیک ہے. اس لیے اچھا دلیل اس پر دلیل مت کتاب میں، اس لیے کہ یہ جو انگور سے قطرے گرے ہیں یہ پانی ہے جو نکلا ہے بغیر نکالنے کے، بغیر اچھا بس ذکر کیا ہے اس کو جوامع ابی یوسف رحمہ اللہ میں، یعنی ذکر کیا اس مسئلے کو امام ابو یوسف نے اپنے جوامع میں، مطلب یہ ہے. اور مختصر القدوری کتاب میں بھی اشارہ ہے اس کی طرف. قدوری شریف نام مختصر القدوری ہے کی ہے، قدوری ہے. جی جی سمجھے ایسا بس جی. اور فی الکتاب اور کتاب میں اشارہ ہے اس کی طرف، کیونکہ کتاب میں شرط کیا اعتصار نچوڑنا، تو یہ نچوڑنے سے نہیں نکلا ہے، جو خود قطرے گرے ہیں. جی تو لہٰذا وہاں بھی اشارہ ملتا ہے. اچھا جی من غیر علاج، تو لہٰذا ہوگا وہ باقی اس صفت پر کہ تھا وہ اس پر اس سے پہلے، لہٰذا یہ پانی اصل ہے. جی ذاکرہ، یہ جو ہے نا ذاکرہ جو ہے نا یہ اس میں دو ضمیریں ہیں. جی ذکر کیا اس کو اس نے، تو اس میں جو دو ضمیریں ہیں نا ایک مرفوع ہے اور ایک مرفوع و فاعل ذاکرہ کا ہوا، یعنی ذکر کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جواز وضو کو اس پانی کے ساتھ کہ قطرے گرے ہیں کس سے، انگور سے. ذکر کیا کس میں، یہ لذا ضمیروں کے مرجع پورے ہو گئے. اگر تو کہے کہ اس میں تو اضمار قبل ذکر لازم آ گیا، ذاکرہ امام ابو یوسف نے ذکر کیا ہے، تو میں کہتا ہوں جائز ہے یہ للقرینہ تھے کما فی قول تعالی. اگر قرینہ ہو نا مرجع کون ہے تو جائز ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی توارت بالحجاب، تو توارت یا ضمیر کا مرجع شمس، اس کا ذکر نہیں ہے، بڑا دور ہے پیچھے، تو لہذا جائز ہے. اور جائز ہے یہ کہ ہو ضمیر مرفوع راجع کدھر، جوامع کے جامع کی طرف. جی تو جوامع جہاں آ گیا اس میں سے وہ ہے نا کیونکہ اس کا جامع بھی ہے تو وہ سمجھ آ گیا نا مرجع. جی اشارہ تا نہیں لے توجہ کرا جائے، اشارہ اقناعیہ ہے، اشارہ الزامیہ نہیں ہے، ان کا فرق سمجھے. جی اقناعیہ قناعت کونوں میں تھوڑی جی اشارہ ملتا ہے. جی اشارہ الزامیہ ہوتا ہے خام خام، پس نہیں وارد ہوگی یہ بات کہ ہمارے نزدیک تنسیس بشے یہ نہیں دلالت کرتی مادہ کے نفی پر. ہمارا تو قانون ہے کہ ایک شے پر نص ہو تو مادہ کے نفی پر وہ دلالت ہے، یہ شوافے کا قانون ہے. تو یہ اعتصار سے یہ تو ہو جانا کیا کیا ہے، اس کے ساتھ نص کی ہے کہ وہ نچوڑا گیا ہو. اب جو خود نچڑا ہے یہ اس کی نفی پر دلالت ہے کہ خود جو نکلے اسے وضو جائز ہے.
اس لیے کہا یہ اشارہ الزامیہ نہیں ہے بلکہ اب گزارے جو کا اشارہ ہے کہ یہ کنات گزارا ہی ہوتا ہے نا. یہ مطلب یہ سمجھا جی بے کہ اشارہ ایک کنائیہ تے کہ اشارہ الزامیہ بھی خام خواہ اس گل نو مننا ہے. ایک کنائیہ ہے کہ گزارے جو کا بھی ہے تاں واسطے آکھے نے جی چلو بلا میں اور کتوں میں اور نہیں اطلاع ولا یجوز ہو نا اور نہیں جائز اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ. وہ مرد پانی ہے نا جو نچوڑا گیا ہے درخت سے اور پھل سے, اس لیے کہ یہ پانی نہیں ہے مائے مطلق اور حکم مائے مطلق کے فقدان کے وقت منقول ہوتا ہے تیمم کی طرف اور وظیفہ ان اعضاء میں. اب وضو میں تعبدیہ ہے, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن بس نہیں متعدی ہوگا یہ وظیفہ منصوص علیہ کے غیر کی طرف. تو منصوص علیہ کون ہے؟ مائے مطلق. کون ہے؟ مائے مطلق. اور چلو جی بہرحال پانی وہ پانی جو قطرے بن کے گرا ہے انگور سے بس جائز ہے وضو اس کے ساتھ, اس لیے کہ وہ پانی ہے جو نکلا ہے بغیر علاج کے, یعنی نکالا نہیں ہے خود نکلا ہے. ذکر کیا ہے اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ, ذکر کیا ہے اس کو جوامع ابی یوسف میں, اور کتاب میں اشارہ ہے اس کی طرف کیونکہ شرط کیا ہے صاحب کتاب نے اعتصار کو کہ نچوڑیا. جی اور نہیں جائز وضو اس پانی کے ساتھ جو نچوڑا گیا درخت سے اور ثمر سے, اس لیے کہ یہ پانی نہیں ہے مائے مطلق اور حکم مائے مطلق کے فقدان کے وقت منقول ہے تیمم کی طرف. اور وظیفہ ان اعضاء میں تعبدیہ ہے نہیں متعدی ہوگا وظیفہ منصوص علیہ کے غیر کی طرف. بہرحال پانی وہ پانی جو قطرے بن کے گرا انگور سے بس جائز ہے وضو اس کے ساتھ, اس لیے کہ یہ پانی ہے جو نکلا ہے بغیر علاج کے. ذکر کیا ہے اس کو جوامع ابی یوسف میں اور کتاب میں اشارہ ہے اس کی طرف کیونکہ شرط کیا ہے اعتصار کو. صاحب کتاب نے ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن تبع الماء كالأشربة والخل وماء المرض وماء وبفتح الخاء كان مولوی جی نہ لکھے نا بین اسطور والخل پھر رکھو نا والخل وماء المرض وماء الباقلة والمرض وماء الزرداج لأنه لا يسمى ماء مطلقا والمراد بماء الباقلة ما تغير بالطبخ فإن تغير بدون الطبخ يجوز التغدو به. اور نہیں جائز وضو غسل اس پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ غالب آ گیا اس پر اس کا غیر, پس نکال دیا اس غیر نے پانی کو پانی کی طبیعت سے. پانی کی طبیعت مولوی جی تین ہیں, پتلا ہونا, پیاس بجھانا, بوٹیاں میں پاؤ تے ہرا بھرا کر دینا. انبات یہ پانی کی تین خصیصیں ہیں. تو جس شے نے پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دیا ہے اس پانی کے ساتھ جیسا کہ اشربا, اب پانی کے اندر کوئی مشروب ڈالا تو وہ جو ہے نا وہ اپنی اس طبیعت سے نکل گیا ہے. ڈرام میں ایک چمچہ روح افزا پایا ہے نہیں مراد یا انہوں نے بوتلہ خراب ہو گئی یا پیسہ تو نہ نار جا کے تے ڈول دیتی ہے, انہیں نال نہیں کچھ ہوتا کہ وہ اپنی طبیعت سے نکلے گاڑا ہو جائے. اور سرکہ جیسے سرکہ اور ورد گلاب کا پانی جی, اور لوبیا تے نال ساریاں دالاں اور لوبیے کا پانی اور شوربہ کسی بھی چیز کا, اور زردج کون ہے
پیچھے 7 باری پڑھے ہے جی جی پھر بولنا نہیں پیا جی. اور گاجر کا پانی اور جڑا جوس کڈیا ہوندا اور پانی اتنے کہڑا بھی جی. گاجراں پٹیاں نے وہ زمین کوئی گند نہیں سی, زمین صاف سی, تو پٹ کے وہ گاجراں جڑیاں نے نا بالٹی سٹیاں نے تو انہوں نے دھوتا ہے, دھو کے باہر کڈ لے. کچھ دیر تو بعد مٹی تھلے بہ گئی, پانی اتنے صاف ہے, وضو ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے. ہاں جی. اور گاجر کا پانی, ان پانیوں سے بھی وضو جائز ہے اس لیے کہ نئی نام رکھا گیا اس میں سے ہر ایک کا ماہ مطلق یہ مقید ہو گیا ہے. یہ مطلق اور مقید کا جھگڑا بلبی کبیر سے پڑھتے آ رہے ہیں. میرے خیال ہے جو کشف نہیں ہوا کہ کچھ گزارا ہو گیا ہے, کنی باری پڑھے جی جی جی. اچھا جی. اور مراد, اچھا جی, یہ ماول باقلہ کون سا ہے؟ مراد ماول باقلہ سے وہ ہے کہ جو متغیر ہو گیا پکانے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پس اگر متغیر ہوا بغیر پکانے کے تو جائز ہے توضو اس کے ساتھ. پچھلی کتاب جو مثال دیتی بھی جی ندیم راتی چنے پے میں نے تو صبح پانی جو رنگ تو تھوڑا جا ہو گیا تو لہٰذا انہوں نے وضو جائز ہے کہ نہیں؟ وہ پکایا نہیں گیا, وہ تو گاڑا نہیں ہویا جی جی جی. اے گل جی. ولا یجوزو یعنی نہیں مترتب ہوں گے اس پانی پر طہارت کے آثار. یہ مطلب ہے لا یجوز کا, یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ اندر وضو کرے دے نہیں مطلب سر ڈانگ مارنی ہے, لیکن وہ کہے جی ہوں میں جماعت میں ہی کرانی, نہیں حضور تسے نہیں کرانی جی جی تھوڑا وضو کو نہیں ہویا جی, یہ مطلب ہے جی. اور نظیر اس کی جی ان دی نظیر ان دی مثال دیں دے جیسے لا یجوز البیع, لا یعنی اے اگر بے کرو گے تو بے دے آثار مترتب نہیں ہون گے, یعنی نہ مبیہ بائے دے قبضے بھی جو نکلے گا تے نہ سمن جیڑے نے وہ مشتری دے قبضے سے نکل کے بائے دے قبضے چون گے. یہ مطلب ہے جی, اس کے آثار مترتب نہیں ہوں گے جی. فَأَخْرَجَهُ تو جو کرے جائے تفسیر للعلت, اور اختلاف کیا گیا مراد میں اخراج من التبع سے وہ کیا شے ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ مراد اس سے معنی اس سے یہ کہ ہو جائے غیر غالب باعتبار پانی کی مقدار سے اس کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے. بعض نے کہا یہ کہ زائل ہو جائے رکت المائیات و سیلانھا, اس کا پتلا پن ہونا جو ہے نا وہ کیا ہو جائے زائل ہو جائے جی. اور ڈولتا تو ہے لیکن سپیڈ مٹھی ہو گئی ہے, سنیں نا جی. اے شاباش جی. والمراد من ہو, اور مراد اس سے زوال عرفی ہے جی. زوال عرف کے اندر بھی یہ پانی جو ہے نا یہ گاڑھا ہو گیا بھائی, یہ مطلب ہے جی. وگنا تو جو چیز جو ہے نا وہ پتلی تو ہے ہی ہے لیکن بھی گاڑھا ہو گیا جی. اچھا جی. انتب الماء کی ان اوئی ماء نتب الماء کو لکھنا سی کہ انتب ہی رکھا گیا مضر ضمیر کی جگہ جی تاکہ ختم ہو جائے. فلا یجوزو بما ان میں موصولیت کا شبہ فی قولی بما ان غالبا, اور متعین ہو جائے مد کے ساتھ. اس لیے کہا انتب الماء, اگر ہی ہوتا نا تو لوٹتی تو شاید وہ بھی ماں موصولہ ہی ہے جیسے پیچھے ماں موصولہ ہے, اس لیے اس کی وضاحت کی ہے. چلو جڑے نقطے بیان کرن اسی قریب حاضر. کل اشربہ تھے, اگر مراد اشربہ کے ساتھ وہ ہیں جو تیار کیے گئے کس سے, جیسا کہ شراب الحماد وہ یہ کڑا جب اور سرکہ یعنی سرکہ خالص. ویسے اگر لوٹے کے اندر
چمچہ کا پا دیتا ہے، دے نہیں مراد، تو ہوں گے وہ یہ نظیر کس سے؟ موتصر جو نچوڑا گیا کس سے؟ درخت سے، پھل سے، اس کی مثل بن جائیں گے. اور ہوگا ماحول باقلہ اور شوربہ وغیرہ نظیر اس پانی کی کہ غالب آ گیا اس پر اس کا، پس ہوگا یہ لف نشر جس طرح پچھے دو قسم آیا نا، اس کے مطابق پہلے کی مثال دوسرے کی. اور اگر مراد اشربہ سے وہ ہو جو مخلوط بل، جیسا کہ شہد ملا دیا گیا پانی کے ساتھ، اور سرکے سے سرکہ جو مخلوط بالماء ہے، اب سارے کے سارے ہو جائیں گے نظیر اس پانی کی کہ جس پر اس کا غیر غالب آ گیا. لا یسمى مان مطلقاً، احتمال ہے کہ یہ ہو صفت کس کی؟ ماں کی. مطلقاً جو ہے مطلقاً صفت بنے ماں کی. خلاصہ یہ ہے کہ پانی جب مطلق بولا جائے تو نہیں سمجھے جاتے اس پانی سے یہ امور سمجھے جاتے ہیں. پھر میں کہوں تو باہروں کیش کہہ رہی تو پانی پیسے لے جاتے، پانی دی بوتل لے تو تسی سرکہ چک کے لے آؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں پانی ہونا ہے. جی. اور نظیر اس کی وجود خارجی ہے، بھی خارج موجود ہے، کیونکہ سمجھا جاتا ہے اطلاق وجود کے اطلاق کے وقت. سمجھے ہی بھئی جدو مطلقاً بولو تو مراد بھی کیڑی شے مراد ہے جی؟ پس ہوگی نفی اس وقت راجے قید کی طرف میری مراد، اطلاق نہ کہ پانی کی طرف ایک. اور جائز ہے یہ کہ ہو قید تسمیہ کی نفی کے لیے، یعنی اس کا قطن پانی نام ہی نہیں ہے. اور اس میں سوال ہے وفی ہے کہ ان المرق یقال له ما مقید. خیر کوئی عرض نہیں. اچھا جی. ما تغیر اس لیے کہ مل گئے ہیں اس پانی کے ساتھ کس کے؟ لوبیے کے. اور جب وہ پکایا بہرحال جب متغیر ہو گیا بغیر پکانے کے اور نہیں ملے پانی کے ساتھ اس کے اجزاء، صرف چھلکے دی رنگ شنگ بچ گیا ہے، تو یہ اس پانی کے ساتھ وضو ٹھیک ہے. اور نہیں جائز وضو پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ غالب آ گیا اس پر پانی کا غیر، پس نکال دیا اس غیر نے پانی کو پانی کی طبیعت سے. اب مثالیں دی ہیں جیسے اشربا اور سرکہ اور ماء ورد اور ماء باقلہ اور شوربہ اور گاجر کا پانی، اس لیے کہ نہیں نام رکھا گیا ماء مطلق اور مراد ماء باقلہ سے وہ ہے جو متغیر ہو گیا پکانے کے ساتھ. بس اگر متغیر ہو گیا بغیر پکانے کے تو جائز ہے توضع اس کے ساتھ وضو. جی. اور نہیں جائز ہے وضو پانی کے ساتھ ایسا پانی کے غالب آ گیا اس پانی پر پانی کا غیر، پس نکال دیا اس پانی کو پانی کی طبیعت سے، جیسے اشربہ اور سرکہ اور ماء الورد اور ماء الباقلہ اور شوربہ اور ماء الزردج، اس لیے کہ نہیں نام رکھا گیا ماء مطلقاً. اور مراد ماء الباقلہ کے ساتھ وہ ہے کہ متغیر ہو جائے پکانے کے ساتھ، بس اگر متغیر ہو جائے بغیر پکانے کے تو جائز ہے توضع اس کے ساتھ. طہارت بماء خالطہ شیء طاہر فغیر احد اوصافہ کماء المد والماء الذی اختلط به الزعفران او الصابون او الاشلام. صبر. اور جائز ہے طہارت پانی کے ساتھ ایسا پانی کہ مل گئی اس پانی کو کوئی شے طاہر، پانی کے اندر کوئی شے طاہر مل گئی، پس بدلا دیا اس شے طاہر نے پانی کے اوصاف کا ایک رنگ ذائقہ بو کوئی ایک بدل گیا. مثال دیتے ہیں
جیسا کہ ماء المد سیلاب کا پانی اندر وچ مٹی شٹی رل جاندی ہے تو لہذا اس کے ساتھ وضو جائز ہے وضو جائز ہے جائز ہے جی اور پانی وہ پانی کے مل گیا اس کے ساتھ زعفران جی تھوڑا سا زعفران مل گیا تو رنگ ہو گیا یا زعفران کی خوشبو آ رہی ہے جی تو اس کے ساتھ وضو جائز ہے یا مل گیا اس کے ساتھ صابون جی کسی صرف کھول کے نہ بالٹی تے حوض ہی سٹ دیتی جی جی ویکھا صرف صابن پوے بڑی آشم دی ہے جی تو اس کے ساتھ وضو جائز ہے جائز ہے جی ہن سمجھ آیا بھی اکھاں وچوں دھوڑیاں کیوں شرط نہیں جی کہ کئی باری پانی یہو جہے ہون گے مٹی شٹی ہوے گی اکھاں وچ پانی پاؤ گے تو اکھاں خراب ہون گی سبحان اللہ یا مل گیا اشنان جی ایک بوٹی جڑے وہ یا جس طرح وہ غسل دینے کے لیے وہ بیری کے پتے ایک لونک بوٹی ہوندی وہ بھی پا کے جی مختلف طریقے سے جی تو اس کا تو رنگ بو بدل جاتا ہے جی تو لہذا یہ پانی ٹھیک ہے سمجھے آپ اور دیکھو مولوی جی ما تغیر بالطبخ جی پیچھے نا فغیر احد اوصافہ وہ اوصاف جو کہ رنگ ہے ذائقہ ہے اور بو ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بدل گئی دو وصفیں کیونکہ ایک کہیے نا تو پھر نہیں جائز وضو اس کے ساتھ لیکن فرماتے ہیں لیکن نہایا میں کالا فی نہایا کیا لیکن وہ شے جو منقول ہے ساتھ ازا سے نہایا کے مصنف فرما رہے ہیں یہ کہ جائز ہے حتیٰ کہ درختوں کے پتے خریف میں گرتے ہیں حوضوں میں پس متغیر ہو جاتا ہے پانی ان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے ذائقہ بھی تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہے اور وہ جب کلی کرتے ہیں ناک میں لگاتے ہیں ان کو ان کی جو ہے نا وہ پتوں کی جو ہے نا وہ بو بھی آتی ہے سنیں جی تو پھر بے شک سارے علماء پچھلے وضو کرتے تھے اس پانی سے بغیر نکیر کے یہ نہیں کہتے تو یار تو پتے ڈگ کے دارشیں بدل گئی ہے جی اور اسی طرح اشارہ کیا اس کی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ نے لیکن شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو باقی اپنی رکت پر پتے ڈگ کے وہ انج نہ ہو گیا ہو کہ پانی گاڑھا ہو گیا ہو گاڑھا نہیں رکت اس کی باقی ہو تو ٹھیک ہے جی سنیں بھی وہاں یہ بات لکھی ہے کا مائل مدے جی یہ واحد ہے مدود کا اور وہ سیلاب ہے اسی سے ہے ماؤل مد اچھا اور ماء زرد ہو گیا رہے اور جائز ہے طہارت ایسے پانی کے ساتھ کہ مل جائے اس کو کوئی شے پاک پس بدلا دے پانی کے اوصاف کے ایک کو جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی کہ مل گیا اس کے ساتھ زعفران یا صابون یا اشنان بوٹی جی ایسے پانی کے ساتھ کہ مل جائے اس کے ساتھ شے طاہر پس بدلا دے اس کے اوصاف میں سے ایک کو جیسا کہ سیلاب کا پانی اور وہ پانی کے مل جائے اس کے ساتھ زعفران قال رضی اللہ عنہ اجرا فی المختصر ما زرتجی مجرى المرقی والمروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ صبر کریں فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے جاری کیا ہے مختصر صاحب نے جاری کیا ہے مختصر میں اور پیچھے وہ ماء و زرد جو رہ گیا سی جاری کیا ہے مختصر مقدوری کیا جاری کیا ہے ماء و زردج کو شوربے کے جگہ میں اس کے ساتھ جوڑا ہے نا بل مارا کے و ماء زردج جی اس کے ساتھ سمجھا جی ہوں کہ پڑھو والمروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ بمنزلۃ ماء زعفران والصحیح کذا اختارہ الناطفی والامام السرخسی تو قزاق کہہ دے ڈا جوکھی ہوئے جی چلو ٹھیک ہے اج آج جونے ہیں میں جنو مسلمانی جتھے حمزہ ڈیگنا میں نہ ڈیگیے نا
یہ بھی قانون صرفی کے خلاف ہے، کلمہ غیر فصیح ہوں صبر۔ اور وہ شے جو روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے وہ یہ ہے کہ گاجر کا پانی بمنزل ماء زعفران کے، بمنزل صاحب دہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے، جیسا کہ اختیار کیے اس کو علامہ ناطفی نے اور امام سرخسی رحمہ اللہ نے کہ یہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ ماء زعفران کے ساتھ۔ توجہ ہوئے ماء زردج وہ جو نکلتا ہے بے پیلے رنگ دی جنہوں نچوڑیا جاندہ ہے جی، ہو بس صحیح ہو، توجہ کرے جی، اس لیے کہ مل گئی ہے پانی، خال آتا وہ مل گئی ہے پانی کو طاہر شے جی۔ اب یہ گاجروں کا کون سا پانی ہے جڑا گاجر نو جوس کڈیا وہ تو نری گاجر ہے جی، اے نہیں مراد مولوی جی، اے ہور جی گاجراں چیر کے نا پانی چ پاندے نے، خاص کر کے کالیاں گاجراں وچ کو نمک جا پایا تو انہوں آندے نے گاجراں دی کانجی بنی ہے جی، پتہ نہیں ویکھی جے کہ نہیں ویکھی تو کلندر پنڈا چ بنا دے لوکی ہو پھر بالکل پتلا ہوتا ہے جی، یہ اس قسم دا پانی مراد ہے کیونکہ غیر ملا اس کے ساتھ، تو جڑا جوس کڈی دا وہ تو نیرا جوس ہے نا، وہ تو نہیں نہ ہوندے نے وضو ٹھیک، یہ مراد جی سنا جی کہ اس لیے کہ مل گیا ہے اس کو پانی کو طاہر شے، کون؟ گاجر، پس بدلا دیا اس گاجر نے پانی کے اس صاف کے کو جیسے ماء زعفران، سمجھ گئے ہو؟ یہ جی گاجراں کٹ کے پائیاں پانی جی نہیں، اور جان اس بات کو کہ وہ شے کے ذکر کیا اس کو مختصر میں اگر ہے وہ اپنے اطلاق پر، جیسا کہ سمجھا گیا ہو ماء زرد اس کے ظاہر لفظ سے جی، تو ہوگی مختصر کی روایت کے درمیان اور وہ جو مروی ہے نبی یوسف پھر تو خلاف ہوگا، اور اگر ہو مراد اس کے ساتھ جو کتاب کے اندر ہے مختصر میں کہ ہو ماء وہ گاجر کا پانی جب کہ پانی مغلوب ہو جائے زردج کے اجزاء کے ساتھ، تب خلاف کوئی نہیں ہے کیونکہ اب وہ گاڑھا ہو گیا جی، اب تو بال اتفاق وضو جائز نہیں ہے جی۔ فرمایا صاحب ہدایہ نے رضی اللہ عنہ نے جاری کیا ہے مختصر میں ماء زردج کو شوربے کی جگہ میں، سن دے ہو؟ اچھا، اور وہ شے جو مروی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ گاجر کا پانی بمنزل ماء زعفران کے ہے، وہی صحیح ہے، جیسا کہ اختیار کیا اس کو علامہ ناطفی نے اور امام سرخسی نے۔ اور گاجر دا جڑا جوس ہے ان دی گل نہیں ہو رہی، وہ تو گاجر ہے نری، گاجراں چیر کے پانی چ پائیاں جی۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے جاری کیا ہے مختصر میں ماء زردج کو شوربے کی جگہ، اور وہ جو مروی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ گاجر کا پانی بمنزل ماء زعفران کی ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ اختیار کیا اس کو امام ناطفی نے اور امام سنقسی رحمہ اللہ نے۔